الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. آج ہم نے سورہ حدید جو 27ویں پارے میں سورہ واقعہ کے بعد ہے اس کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. آج کی تلاوت کردہ سورہ حدید کی 2 آیتوں میں سے پہلی آیت ایسی آیت مبارکہ ہے جو اس کے معانی اور مفہوم اور معارف کو سمجھے. اس آیت کو سننے کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. تاریخ میں بہت سے ایسے اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام ملتے ہیں جن کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انہیں ہدایت یا رجوع الی اللہ کی توفیق اسی آیت مبارکہ کی سماعت سے ملی. ہدایت دینے والا ہادی حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ کلام بھی اسی کی صفت ہے، اسی کا کلام ہے. قرآنی آیات یقینی طور پر انسانی ہدایت کا ذریعہ ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر سلسلہ چشتیہ کے صوفیہ کرام میں سر فہرست آتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ قادریہ کے صوفیہ کرام میں بھی آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت مالک ابن دینار، بہت سے اولیاء کرام ہیں. وہ اپنی زندگی کے انقلاب کا تذکرہ جب اپنے تلامذہ اور اپنے مریدین کے سامنے کرتے تھے یا ان کے مریدین، ان کے تلامذہ ان کی توبہ یا رجوع الی اللہ، ان کی انابت کے بارے میں پوچھتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اسی آیت مبارکہ سے رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ کی توفیق ملی. حضرت فضل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ ان کی ابتدائی زندگی عجیب طرح کی زندگی تھی، اور جس عشق مزاجی میں وہ مبتلا تھے یا اس سے پہلے جو اور بھی ان کا ایک مشغلہ تھا، رات کو اپنے محبوب یا معشوق سے ملاقات کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے سعی اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی نے اس آیت کی تلاوت کی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم. اس آیت نے ایسا ان کے دل پر نشانہ لگا کہ ایک سر ان کی زندگی پلٹ گئی اور اپنی سابقہ خلاف شرع یا اللہ پاک کے پیارے حبیب کی سنتوں کے خلاف یا شریعت مطالعہ کے منافی زندگی گزر رہی تھی، اس سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی عنایت نے ان کا دامن کھینچ لیا. اور جیسے ہی آیت مبارکہ ان کے کانوں سے ٹکرائی، بولے بلا واللہ قد آنا، بلا واللہ قد آنا، بلا واللہ قد آنا. قسم اللہ کہ میرا وقت آ گیا، میرا دل جھکنے کے لیے تیار ہے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی، اپنی توبہ تیرے گھر، تیرے حرم میں، بیت اللہ میں اپنی توبہ کی تصحیح، وہ بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی. اس کے بعد آپ سرخیر اولیاء کے سردار بنے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ، اس کی عنایتیں ہیں، وہ کس وقت کس کو کیا بنا دے. گدائے کوئے تو از ہشت خل مستغنی است، اسیر عشق تو از ہر دو کون آزاد است. اللہ تعالیٰ جب
کسی پر کرم فرماتا ہے تو اسی طرح سے وہ اسے نوازتا ہے۔ بہرحال ہدایت کا جو ذریعہ بنی وہ یہی آیت بنی۔ عبداللہ ابن مبارک بھی ایک عجیب زندگی میں مشغول تھے، ان کی بھی ہدایت کا یہ آیت ذریعہ بنی۔ اس آیت میں نحوی باتیں بھی ہیں، صرفی گفتگو بھی ہے، نہ ہم نحوی ترغیب کریں گے یہاں پر، نہ صرفی گفتگو کریں گے۔ ہم صرف کچھ حدیثیں، کچھ صوفیانہ باتیں اس آیت پر صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام، مفسرین نے کی ہیں، ان میں سے چند باتیں ہم عرض کریں گے۔ ہم لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے، اردو، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں۔ جن حضرات کو ہدایت ملی اس آیت کو سن کر، ان کی سب کی عربی زبان تھی، سمجھتے تھے آج اسی لیے ہم قرآن کے جو فیض مکمل ہمیں ملنا چاہیے وہ اس لیے نہیں مل پا رہا کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر پر جھک جائیں؟ ایک باپ جب اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو کہتا کیا ابھی تمہارے سدھرنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ یہ کب سدھرو گے؟ یہ خطاب، یہ گفتگو یہود سے نہیں ہے، نصارہ سے نہیں ہے۔ کلام کی جو توجہ ہے وہ ان کی طرف ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اور الم یعنی للذین آمنوا، یہ آیت عاطف پرستوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی ہے، یہود و نصارہ کو نہیں، شمس و قمر پوجنے والوں کو نہیں، جو محمد رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال چکے ہیں ان کی طرف متوجہ ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر پر جھکے؟ جب اللہ کہا جائے تو تمہارے دل جھک جائیں۔ ذکر اللہ کے یہاں دو مطلب، یہاں پر تھوڑا سا ہمیں عربی نحو کی بات کرنی پڑے گی آیت کا مطلب سمجھانے کے لیے۔ ایک ہے ذکر مصدر، تو مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہوگی۔ جب اللہ کہا جائے، جب کوئی اللہ کہے تو ایمان کی شان ہے کہ مومن کا دل جھک جانا چاہیے۔ جیسے جب محمد کہا جاتا ہے تو عاشق کی زبان پر فوراً صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب مومن کے سامنے اللہ کہا جائے تو ایمان کی شان یہ ہے کہ اس کا دل فوراً جھک جانا چاہیے۔ سر جھکے یا نہ جھکے لیکن دل جھک جانا چاہیے۔ تو کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے، کلمہ گو لوگوں کے لیے، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر پر، اللہ کے نام پر جھک جائیں؟ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے۔ اور ذکر قرآن کریم کے ناموں میں ایک نام بھی ہے، نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اس کی تفسیر 14 پارے میں ہم کر چکے ہیں۔ بے شک ہم نے ذکر اتارا، یعنی قرآن اتارا۔ تو اب مطلب یہ ہوا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، لکلام اللہ، اے بآیات اللہ، اے بمواعظ اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں سنائی جائیں تو وقت نہیں آیا کہ ایمان والے ان نصیحتوں پر اپنے دل جھکا دیں۔ قرآن کی آیتوں سے جب نصیحت کی جائے، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں، قرآن کے مواعظ حسنہ، قرآن کا وعظ جب ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل جھک جائیں، ان کے دل سکون پائیں، ان کے دلوں کو قرار ملے، ان کے دلوں کو اطمینان ملے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً کوئی خطرہ ہے ایمان۔ اب مطلب یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کی آواز یہ ہے کہ جب قرآن کا امر اس کے سامنے آئے تو فوراً اطاعت کر لے، جب قرآن کا حکم سامنے آئے تو فوراً سر جھکا دینا چاہیے، جب قرآن کی نہیں اس کے سامنے آئے تو اسے فوراً رک جانا چاہیے۔ اور اللہ اب صاف صاف الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ کیسے حالات ان کے سامنے آ گئے، دنیا نے کیا حالت بنا رکھی ہے،
تمہاری قوم کا تمہارے دین کا کیا عالم ہے اس وقت. اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم قرآن کے احکام پر عمل کرو. اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم قرآن کی روکوں سے رک جاؤ. قرآن نے جن گناہوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ. قرآن نے جن کاموں کے کرنے کو حکم دیا ان کو فوراً بجا لاؤ. وما نزل من الحق، دل جھک جائیں اللہ پاک نے جو بھی نازل کیا ہے اس پر، جو حق نازل کیا ہے. اس سے پتہ لگا وما نزل من الحق، یہ اسی کا عطف بیان ہے، یہ عطف تفسیری، یعنی قرآن میں جو ہے وہ حق ہے. وما نزل من الحق، قرآن میں جن چیزوں سے روکا گیا وہ حق روکا گیا ہے، اور قرآن میں جن چیزوں کا کرنے حکم دیا گیا وہی حق ہے. قرآن کے علاوہ جو ہے وہ حق نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا بیان ان کی زبان قرآن کی تفسیر ہے، باقی جو قرآن میں ہے وہی حق ہے، جو قرآن کا ہے وہی حق ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور محمد رسول اللہ کے غلام ان کی طرح سے نہ ہو جائیں جنہیں توریت و انجیل ان سے پہلے ملی تھی. یہ مسلمان، یہ کلمہ گو امت، محمد مصطفیٰ کی امت، ولا یکونو، ان کی طرح نہ بنے، یعنی یہودیوں کی طرح نہ بنے، نصارہ کی طرح نہ بنے، ان سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد، تو امت اور نبی میں جب دوری بڑھی، غور کرنا اس کے دو مطلب، جب موسیٰ کی امت موسیٰ سے دور ہوئی، یعنی زمانہ تھوڑا لمبا ہو گیا، جب امت اور نبی میں زمانہ لمبا ہو گیا تو امت بھٹک گئی. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں میں جب زمانہ تھوڑا لمبا ہوا تو وہ ان کی امت بھٹک گئی، کتاب میں تبدیلی کر دی، ان کی شریعت میں تبدیلی کر دی، موسیٰ کی شریعت میں تبدیلی کر دی. جب توریت کے لانے والوں، انجیل کے لانے والوں میں اور ماننے والوں میں دوری ہوئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. غور کرنا، میں نے بارہا کہا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نبی کے ظاہری زمانے سے دور ہمارا ہوتا جائے گا ویسے ویسے ایمان میں کمزوری آتی جائے گی. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جل رحمت کی شان پر، ہر نبی کا معجزہ نبی کے ساتھ چلا گیا، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہمیں نبی دے گئے ہیں جو قیامت تک باقی رہے گا. اگر ہم قرآن سے وابستہ رہیں گے تو یہ کمزوری ہماری دور ہوتی رہے گی. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک. یقینی طور پر 1400 برس زیادہ گزر گئے ہیں، لیکن قرآن ہمارے ساتھ ہے، قرآن ہمارے پاس ہے. فقست قلوبہم، تو ان کے دل پتھر ہو گئے. یا کل حجارہ اوشد و قسوہ، قرآن میں ہے، دل پتھر ہو گئے. ارے پتھر سے بھی سخت ہو گئے. پتھروں سے تو کبھی کبھی چشمے پھوٹ جاتے ہیں، اور جو دل خدا رسول سے دور ہو جاتے ہیں وہ پتھروں سے سخت ہو جاتے ہیں. پتھروں سے، خوف الہی سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. سخت دل، آنکھوں سے کبھی کوئی قطرہ نہیں ٹپکتا ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے پھر اکثر دین سے خارج ہو گئے تھے. اب ایک پھر بظاہر مایوسی کی، ہم جب دور ہو گئے، جب زمانہ دور ہو گیا، غور کرنا، جب زمانہ دور ہو گیا یا ہم قرآن سے دور ہو گئے، دل ہمارے پتھر ہو گئے، دل ہمارے مردہ ہو گئے، تو اب ان کی زندگی کی کوئی امید ہے؟ اللہ اکبر، مولا کی شان. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امید بنا دی، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو. اعلموا، غور کرنا، علموں سے عربی میں آتا ہے، اور دھیان سے سنو، کانوں سے ٹھیٹی نکال دو، غفلت کو روئی نکالو. اعلموا، سنو. ارے جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو رمجم 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 بارش کر کے زندہ کر سکتا ہے تو تمہارے دلوں کو بھی زندہ کر دے گا. تم قرآن کے قریب آ جاؤ. مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو. اگرچہ تم دور چلے گئے، زمانہ دور ہو گیا، یا تم قرآن سے دور ہو گئے، لیکن ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے خوش ہونے کے بعد. آج دیکھو، ہم
50 سال پہلے جن علاقوں سے گزرتے تھے ریح اور زمینیں جہاں کبھی کچھ نہیں اگتا تھا، آج وہاں ایسی اعلیٰ شان فصلیں اگ رہی ہیں. یہ ایسی مردہ زمینوں کو زندگی کس نے بخشی ہے؟ اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے. اگر دل ہمارے دنیا کی لذات، دنیا کی خواہشات نے بنجر زمین کر دیے ہیں تو ہم قرآن کے قریب آئیں، اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے دلوں کو زرخیز زمین بنا دے گا. آج بھی اس امت میں فضیل کے غلام پیدا ہو گئے، عبد القادر کے غلام پیدا ہو گئے، محی الدین کے غلام پیدا ہو گئے، امام حسین غلام علی آج بھی پیدا ہو سکتے. قرآن کے قریب تو آئے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے ایک ایک آیت کو کھل کھل کے بیان کر دیا. اس لیے بیان کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم قرآن کو سمجھو اور سمجھ کر جو قرآن کے تقاضے ہیں اس پر عمل کرو. پھر تفوزوا بسعادات الدارین، دنیا میں بھی عزت پاؤ، آخرت میں بھی عزت پاؤ. اس آیت پہ ہم پھر آئندہ اتوار کو کچھ گفتگو کریں گے شاید، اور بتا دوں بس، پھر باقی گفتگو آئندہ اتوار کو. یہ سورہ حدید مدنی ہے، مدنی. 13 سال کی زندگی اعلان نبوت کے بعد ہمارے آپ کے نبی کی مکے میں گزری. وہ تو بڑی اسرت کی زندگی تھی، بڑی تنگی کی زندگی تھی. ایسا وقت بھی آیا نبی کے غلاموں پر، نبی کے گھر والوں پر، خاندان بنو ہاشم پر کہ مشرکین مکہ، قریش مکہ کی جب سختیاں حد سے بڑھیں اور شیب ابی طالب میں ایک وقت گزارنا پڑا تو وہاں درختوں کی چھالیں اور کبھی کبھی چمڑے سوکھے ہوئے بھون کے کھانا پڑا. مکی زندگی پوری قریب. اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری تک معاملہ یہی رہا. چوتھی ہجری میں جب غزوہ خندق، غزوہ احزاب سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی مدد فرمائی، مکمل مدد، غیبی مدد، جس کا ذکر سورہ احزاب 22 پارے میں بعد تفصیل سے کیا گیا ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے. اتنی اسرت کی زندگی تھی. بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزرے. ابو ہریرہ کو صحابی ہیں، بڑے محدث صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں آپ ہی سے مروی ہیں. تو آپ کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا یا تابعی کا زمانہ تھا، تابعین کا؟ تو حدیث میں آیا کہ ابو ہریرہ گزرے کچھ حضرات کے پاس سے کہ وہ ایک دسترخوان پر بھنی ہوئی بکری کا گوشت سب تناول کر رہے، کھا رہے تھے. تو انہوں نے ابو ہریرہ کو دعوت، آئی آپ بھی، دعوہ، آپ کو بلایا، فرمایا تم بھی کھاؤ. ہم نے تو نبی کو اس حال میں دیکھا ہے کہ کبھی جو سے پیٹ بھر کھانا نہیں ملا. حالانکہ کھانا منع نہیں ہے، روسٹ بکری کھانا منع نہیں ہے، روسٹ گوشت کھانا منع نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے نبی کو اس حالت میں دیکھا تھا تو یہ سورت سورہ حدید مدنی ہے. عبداللہ ابن مسعود تو یہ بیان فرماتے ہیں ربع ان المؤمنین کانوا مجدبین بمکہ، مکہ میں اسرت کی زندگی تھی، تنگی زندگی تھی. لما ہاجروا اصحاب الرزق والنعمت، جب مدینے میں آئے 4 سال کے بعد کچھ فتوحات ہوئی، کچھ مال غنیمت آیا، کچھ تجارت کی، محنت کی، مشقت کی. آپ ہم سب جانتے ہیں جو کہیں ہجرت کر کے جاتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے اکثر بیشتر. چونکہ اپنا گھر در چھوڑ کے آتا ہے، پوری مشقت، پوری محنت، وہ ترقی کر جاتا ہے. جہاں جہاں مہاجرین جہاں گئے ہیں آپ دیکھو اکثر بیشتر کوئی بہت ہی کاہل ہو جو ترقی نہ جس نے کی ہو، ورنہ تو انہیں کچھ دولت ملی، کچھ رزق ملا، کچھ محنت کی، کچھ تجارت سے، کچھ غنیمت سے. فَفَتَرُوا عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْخُشُوعِ، اللہ اکبر. تو یہ فتوحات، یہ غنیمات ملنے سے پہلے جو ان میں خشوع تھا، جو رجوع اللہ تھا، جو خوف، جو خشیت، جو جھکاؤ نبی کے فرمان پر، قرآن پر، نبی کی بارگاہ میں حاضری کی جو کوشش تھی، اس میں کچھ لوگوں میں کمی آنے لگی. فنزلت، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ارے ابھی تو وقت زیادہ گزرا ہی نہیں ہے، ابھی 1 سال پہلے کیا حال تھا تمہارا. وعن ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں
کہتے ہیں ما کانا بینا اسلامنا و بینا ان اوتبنا بہذه اربع سنین. اللہ اکبر. اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ ایک طرح کا عتاب، اظہار ناراضگی فرما رہا ہے. سب صحابہ نہیں تھے ایسے. فرماتے ہمارے اسلام اور جو ہم پر عتاب کیا گیا ہے اس آیت کے ذریعے سے، فرماتے صرف 4 سال کا فرق ہے، بس 4 سال کا. وعن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان اللہ تستبع قلوب المؤمنین فعاتبهم على راس 13 سنة. عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ، بعض ایمان والوں، بعض لوگوں کے دلوں میں سستی دیکھی، ذرا غور کرنا، جب فتوحات ہوئی، مال بڑھا، دولت بڑھی، تو نبی کے بعض غلاموں میں عمل میں سستی دیکھی گئی. ابھی نبی موجود ہیں، بظاہر حیات ہیں، حیات تو ابھی بھی ہیں، بظاہر حیات ہیں، قرآن اتر رہا ہے. فوراً فعاتبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا. اس آیت کو نازل فرما کر، اس آیت کو نازل فرما کر. بعض لوگوں کے عمل میں سستی آئی تھی، سب کے نہیں. ابو صدیق کے عمل میں سستی نہیں تھی، مولا علی کے عمل میں سستی نہیں تھی، فاروق اعظم کے عمل میں سستی نہیں تھی، عثمان غنی کے عمل میں سستی نہیں تھی، ابو ہریرہ کے عمل میں سستی نہیں تھی، سعد بن وقاص کے عمل میں سستی نہیں تھی، عشرہ مبشرہ کے عمل میں سستی نہیں تھی، بدر احد خندق میں جنہوں نے سر قربان کیے تھے ان کے عمل میں سستی نہیں تھی. 14 سال 13 سال کے نوجوان اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ہمیں شرکت کی اجازت دی جائے. کچھ لوگوں، بعض لوگوں کے عمل میں سستی آئی تھی، تو تنبیہن اور عتابن یہ آیت نازل کی گئی. ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اب حسن بصری کی سنیے. آپ کا بھی نام سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں آتا ہے. وعن الحسن لقد استبطعهم وهم يقرؤون من القرآن اقل مما تقرؤون فانظروا في طول ما قرأتم منه وما ظهر فيكم من الفسق. اللہ. حسن بصری جلیل القدر تابعی ہے، تو یہ تابعین یا تبع تابعین سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے زمانے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں اس آیت کو دیکھو. جب اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے عمل میں سستی، کاہلی، دلوں کے اندر خضوع میں کمی دیکھی، حالانکہ وہ لوگ تم سے کم قرآن پڑھتے تھے. ذرا غور کرنا، صحابہ اتنا قرآن نہیں پڑھتے تھے. ارے وہ کہیں بدر میں ہے تو کہیں احد میں ہے تو کہیں خندق میں ہے تو کہیں تبوک میں ہے، کہیں سفر میں ہے، کہیں. آج تو رمضان میں 3 دن کے اندر 10 دن کے اندر ختم کر دیتے ہیں، 1 ہفتے میں ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں سنو، صحابہ تم سے کم قرآن پڑھتے تھے، لیکن ذرا سی خشوع خضوع میں کمی آئی تو عتاب کر دیا گیا. فانظروا فی طول ما قرأتم منہ، تم اپنی لمبی لمبی تلاوتیں، لمبی لمبی قرأتیں دیکھو، قرأت کے مظاہرے دیکھو، جلسوں کے نعرے دیکھو، لیکن تم نے جو فسق و فجور آ گیا اس کا کیا حال ہوگا. صحابہ لمبی قرأتیں نہیں کرتے تھے لیکن ان میں فسق و فجور نہیں تھا، نافرمانی نہیں تھی، وہ کبیرہ کے مرتکب نہیں تھے. تمہارے اندر کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی اس قول سے، آپ کے اس بیان سے پتہ لگتا ہے عمل چاہے کم ہو لیکن فسق نہیں ہونا چاہیے، نافرمانی نہیں ہونا چاہیے. تلاوت کم ہو، نوافل کم ہو، مستحبات کم ہو، لیکن فسق نہیں ہونا چاہیے، کبیرہ نہیں ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ نکل رہا ہے آپ کے اس قول کا، کتنی ہی کوئی عبادت کرے لیکن اگر حرام کا مرتکب ہے، کبیرہ کا مرتکب ہے تو جان لو خطرے میں. اور آج پوری ملت پہ غور کیا جائے، پوری دنیا میں نمازیں دیکھو تو مسجدیں بھر رہی ہیں. پہلے کے مقابلے میں نمازی زیادہ ہیں، داڑیاں بھی زیادہ ہیں، لیکن نافرمانیاں بھی بہت زیادہ ہیں.
گزشتہ اتوار کو میں نے اشارہ کیا تھا کہ اصل دین عقیدے کی درستگی ہے، بے شک بے شک اور پھر اس کے بعد ہے کبیرہ سے اجتناب، اور پھر ہے فرائض و واجب کی ادائیگی۔ عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے پہلے امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرام سے بچے، کبیرہ سے بچے۔ بے شک اللہ اب سوال اس بات کا ہے، اس وقت تو قرآن اتر رہا تھا، جب سستی دیکھی گئی تو فوراً تنبیہ فرما دی گئی۔ اب تو نبی بھی پردہ فرما چکے، قرآن بھی نہیں اتر رہا ہے، اب کون تنبیہ کرے گا؟ قربان جاؤ نبی رحمت پر، کرو تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ قرآن تو اب نہیں اترے گا، لیکن ہم اپنے سچے نائب چھوڑ کے جائیں گے، اور ان کے پاس رہو گے، وہ تمہیں صحیح قرآن کی روشنی دیتے رہیں گے، وہ تمہاری تنبیہ فرماتے رہیں گے، وہ تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے، وہ تمہارے دلوں میں قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت ڈالتے رہیں سبحان گے۔ اللہ سبحان اللہ لیکن آج شیطان نے راہ ماری ہے کہ جو تنبیہ کر سکتے ہیں، جو تنبیہ کر سکتے، جو قرآن کے قریب کر سکتے تھے، انہی کا مخالف بنا دیا بے گیا، شک بے شک اللہ انہی کا دشمن بنا دیا گیا۔ اللہ بے شک پرانی ہے، پوری پرانی ہے کہ اس امت کو عالموں سے، قرآن کے عالم ہیں ان سے دور کر دو، جو کتاب و سنت کے عالم ہیں ان کی بدگوئیاں ڈال دو۔ بے شک اللہ ایک یہ پتہ لگا، دوسری یہ کہ جب عالم خاموش ہو جائیں گے تو تنبیہ کون کرے گا؟ عالموں کو بھی نصیحت ہے، جب قرآن کے مفسر اور حدیث کے محدث خاموش ہو جائیں گے تو امت کی تنبیہ کون کرے گا؟ جب عالم خاموش ہو جائیں گے، قرآن کے مفسر چپ ہو جائیں گے تو دین کہاں ملے گا، دین کہاں باقی رہے گا؟ اور یہ امت جب قرآن کے عالموں کی، حدیث کے محدثوں کی بدگو ہو جائے گی تو اسے ہدایت کہاں ملے گی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس طرح کے ہمیں ارشادات ملتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، آپ کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آنا ہے، آپ کے سچے نائب ہی یہ کام کریں گے۔ صحابہ میں، تابعین میں عمل اگرچہ کم تھا لیکن فسق و فجور نہیں تھا۔ آج عمل غائب ہے، فسق و فجور۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ، عوارف المعارف، تصوف کی ایک ایسی کتاب ہے جس کا پہلے ہر خانقاہ میں درس دیا جاتا تھا۔ بے شک سبحان عوارف المعارف میں حضرت سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کو حتی قصد قلوب اے تسلبت وامتنعت سماع القرآن ہے، مطلب اس آیت کا یہ کہ جب وہ قرآن سے دور ہوں گے تو دل ان کے سخت ہو جائیں گے، اور جب دل سخت ہوں گے تو قرآن سے وہ بھاگنے لگیں گے، قرآن میں انہیں مزہ نہیں آئے گا، لذت نہیں آئے گی، قرآن سنیں گے نہیں، اور جب قرآن سنیں گے نہیں تو ہلاکتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، بربادی کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اب یہاں پر ایک چیز اور میں عرض کروں، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ، عمدوں کا مطلب یہ کوئی بھی ہے، ایک تو وہی کہ نبی و امتی میں دوری ہوئی، اور ایک طالع علیہم العمدوں کا مطلب یہ ہے کہ امیدیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ جب امیدیں زیادہ ہو جائیں گی تو جان لو کہ دل ان کے سخت ہو جائیں گے، پھر خشوع جو ہوگا وہ صرف زبانوں پر ہوگا، خوف زبانوں پر ہوگا، جسم میں ہوگا لیکن قلب میں نہیں ہوگا۔ حضرت ابو درداء فرماتے استعیذ باللہ من خشوع النفاق، استعیذ باللہ من خشوع النفاق، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں نفاق کے خشوع سے۔ نفاق ذرا غور کرنا، نفاق کے خشوع سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ قیل وما خشوع النفاق، حضور خشوع میں کیا نفاق ہوتا ہے؟ قال ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع۔ خشوع میں نفاق یہ ہے کہ جسم تو ہل رہا ہو، زبان پہ تو اچھے اچھے نعرے ہوں لیکن دل خالی ہو۔
آپ دیکھیے کبھی کبھی ہمیں دکھاتے ہیں نیٹ پر اور سمجھے آپ کیسے کیسے حلقے اور کیسے کیسی مجلسیں جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، جسم پر خشوع ہے لیکن قلب خالی ہے، بالکل قلب ویران ہے۔ حضرت ابو درداء اس خشوع سے نفاق اس کے پناہ مانگتے تھے، کہتے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں خشوع نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب تک قلب میں خشوع نہ ہو، قلب لرزاں نہ ہو، قلب میں خوف خدا نہ ہو، جب تک قلب اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جھکے، جب تک دل خدا رسول کی محبت سے نہ رنگے، اس وقت نہ جسم کا کوئی خشوع معتبر ہے، نہ زبان کا کوئی نعرہ معتبر ہے، جب تک کہ دل نہ انسان کا رک جائے۔ اور دل کی سختی کا نتیجہ غفلت ہے۔ آج جو غفلت ہے وہ آیا ہے، بے شک پوری امت غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، اے لوگو لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اے لوگو زبان پر اللہ پاک کا ذکر جاری رکھو، یا شریعت کی بات کرو یا دین کی بات کرو، اور اگر دنیا کے عوام لایانی باتوں میں پڑ جاؤ گے فتقسو قلوبکم، تو تمہارے دل پتھر ہو جائیں گے۔ فإن القلب القاسي بعيد من اللہ، جو سخت دل ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سے دور ہوتے ہیں۔ وَلَا تَنظُرُوا فِي ذُنُوبِ الْعِبَادِ، تم دوسرے کے گناہ مت ٹٹولو۔ بے شک ارے خدا کے گناہگار بندوں کے گناہ کیوں ٹٹول رہے ہو، اور وہ بھی خدا بن کر، اللہ کاربابل خدا بن کر، آقا بن کر۔ وَانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ، ہم اپنے گناہ دیکھیں بندہ بن کر، دوسروں کے گناہ آقا بن کے نہ دیکھیں بلکہ اپنے گناہ بندہ بن کر کے دیکھیں۔ ہم بندے ہیں تو ہم بندے بن کے اپنے گناہ دیکھیں، آقا بن کے خدا بن کے دوسروں کے گناہ نہ دیکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔